مگر نظام مذہب اتنا مرتب اور مکمل ہے، ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے غور نہیں کیا، ورنہ اسلام نے اپنے قانون کو اتنا مرتب اور مسلسل بنا کے پیش کیا ہے کہ ہر قانون کو دوسرے قانون سے ملائیں گے تو پہلے قانون کی مصلحت سمجھ میں آئے گی۔ اب موقع نہیں رہ گیا کہ میں ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے گزارش کروں کہ اسلام نے اول نماز دوسرے روزہ کیوں کہا، اول روزہ دوسرے نماز کیوں نہ کہہ دیا، اس کی وضاحتیں بھی، یا اسلام جو اپنے عقائد کو شمار کرا رہا تھا تو یہ کیوں کہا اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ 5 عقیدے ہی تو ہمیں دینا تھے، 5 عقائد ہی ہم سے منوانا تھے، تو وہی تو شروع کیا ہوتا اول قیامت، اس کے بعد امامت، اس کے بعد نبوت، عدالت، توحید پروردگار۔ یہ 5 باتیں تم کو ماننا ہے، چاہے ادھر سے مانو چاہے ادھر سے مانو، چاہے ایسے مانو چاہے ویسے مانو، لیکن اسلام نے فقط قانون کو یوں ہی ہوا میں معلق نہیں رکھنا چاہا، قانون کو مرتب شکل میں پیش کیا۔ ہم پہلے قیامت کیسے کہتے ہیں، خدا نہ ہوتا قیامت نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں تم خدا مانو اور یہ سمجھ کے مانو کہ خدا اصل کائنات ہے، خدا خالق کائنات ہے، خدا مالک کائنات ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں، اگر خدا نہیں تو نبوت آئے گی، اگر خدا نہیں تو ایمان کس کا بنایا ہوا، اگر خدا نہیں تو قیامت کا اختیار کسی ہاتھ میں مالک یوم الدین، قیامت کا مالک تو وہ ہے۔ تو بنیادی مسئلہ ہے توحید پروردگار، لہذا خدا اسلام نے اس کو پہلی منزل میں رکھا۔ اس کے بعد توحید کے بعد ابھی نبوت کا نام نہیں لیا، درمیان میں عدالت کو رکھ دیا۔ توجہ ہے، اس لیے کہ اگر عدالت کو ہٹا کے نبوت کا اعلان کرتے تو آدمی کو خیال پیدا ہوتا کہ خدا کو ماننے کے بعد ایک نبی تو ماننا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے لائق ہو چاہے نالائق ہو، چاہے معصوم ہو چاہے گنہگار ہو، چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو، خدا بنا دے گا، ہم مان لیں گے۔ خدا نے کہا نہیں، پہلے میری عدالت کو مانو تاکہ یہ سمجھو نالائق کو نہیں بناؤں گا، جاہل کو نہیں بناؤں گا، گنہگار کو نہیں بناؤں گا، حرکت و ناقص کو نہیں بناؤں گا۔ جب تک میری عدالت پہ اعتبار نہیں پیدا ہوگا نبوت کا وقار ذہن میں نہیں پیدا ہوگا۔ لہذا عقیدے نبوت سے پہلے اپنی عدالت کو منوایا، یہ تسلسل ہے۔ اس کے بعد جب نبی نہیں ہوگا تو نائب پیغمبر کہاں سے آئے گا، جب نبوت ہوگی تو جانشین کہاں سے آئے گا، تو پہلے نبی کو مان لو تاکہ اس کے بعد امامت کی جگہ پیدا ہو۔ اب جو ہے نبوت کا ایمان لے آؤ تاکہ امامت کی منزل پیدا ہو جائے، تو نبوت کے بعد امامت کو رکھا۔ اب اس مسئلہ سے خدا پر قربان جائیے کہ امامت کے بعد قیامت کو رکھا۔ توجہ کریں، یعنی پروردگار نے عقیدے قیامت کو امامت کے بعد رکھا، تو اس لیے کہ اگر توحید کے بعد رکھ دیا ہوتا تو قیامت توحید سے جڑ جاتی، نہیں تو جو میں نے کیا کہا، قیامت توحید سے جڑ جاتی، یعنی قیامت سے وہی ٹھیک رہیں گے جو توحید والے ہیں۔ اگر اسلام نے قیامت کو نبوت سے ملا دیا ہوتا تو عقیدے قیامت نبوت سے جڑ جاتا، یعنی جتنے نبی والے ہیں قیامت سے وہی کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور قیامت کو امامت کے بعد رکھا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے توحید سے نبوت تک آنا ہے، نبوت سے امامت تک آنا